نظر کا دم فاتحہ ایک بار، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم ما للظالمین من انصار، پھر آیت الکرسی پڑھ لے، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین تک، پھر افحسبتم اخیر تک، پھر فاجتباه ربه اخیر تک پڑھ کر دم کر لے۔ 3 دفعہ ایسا کر لے اور نظر میں یہ توجہ دے کہ یا اللہ جن اور انس، رجال و نساء، اپنے اور پرائے، کالی آنکھوں والے، ہری آنکھوں والے، دوست دشمن، بڑے چھوٹے، چاہنے والے نہ چاہنے والے، ارادے والے بے خیالی والے، سب کی نظر آپ کے حکم سے آپ کے ان نیک بندوں کی ایک غلام کی طرف سے اتارتا ہوں جن کو آپ کی طرف سے اجازت ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ کیا قرآن ہے، کیا فصاحت ہے، کیا کیا ٹوٹکے اور ہر چیز چلا دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ سورہ حج مدنی ہے، 78 آیات اور 10 رکوع ہے، نزول میں 103 ہے اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 22 سورت ہے۔ سورہ انبیاء میں بہت سارے پیغمبروں کی بیماریاں، تکالیف، مصائب اور شدائد بیان ہوئے، اور حق تعالی نے کہا یدعوننا رغبا ورہبا، خوشی کا موقع ہو یا تکلیف کا یہ صرف ہمیں پکارتے ہیں۔ یہی توحید ہے، یہی دعوت اللہ ہے، یہی عبادت مخلصہ ہے۔ چنانچہ اس مناسبت سے یہاں ارشاد فرمایا کہ ایسی عبادات جو خالصہ اور مخلصہ للہ وحدہ ہو، صرف یہ نہیں کہ وہ پکارتے تھے رب العزت کو، بلکہ کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بھی پیغمبر لوگ آگے بڑھتے تھے۔ اس کی مثال اس سے دیکھیں آپ کہ غزوہ خندق میں جب آپ نے زمین تقسیم کی کہ یہاں سے وہاں تک آپ، وہاں سے وہاں تک وہ آپ، سب لوگوں کو، تو ایک حصہ زمین کا آپ نے چھوڑا اور فرمایا یہ میں خود کھو دوں گا۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے اور پھر خدمت میں آیا، کہا ہم غلام کس کام کے لیے کہ جیسے ہم کھودتے آپ بھی کھود رہے، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے ان سے کہا اگر خندق کھودنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے فانا اقواکم، میں تم سب میں صحت مند اور طاقتور ہوں، اور اگر خندق کھودنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ثواب ملتا ہے فانا احوج الیہا منکم، مجھے تم سے زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ راضی رہے اور مجھے اجر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء و مرسلین کا خلاصہ پیغمبر، ختام المرسلین وفتاح الولایہ والتقوی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو سورہ حج عبادت مخلصہ کے بیان میں ہے، جس طرح وہاں ابتدا میں تھا اقترب للناس حسابہ، وہ حساب کتاب کی گھڑی سر پر آ گئی اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
قیامت کے زلزلے بڑے خطرناک ہوں۔ مفسرین نے قرب قیامت کے زلازل اور بعد ما وقعت القیامہ کے زلازل پر بات کی ہے۔ میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، قیامت قیامت کی ہے، باہر ہو یا اندر آئیزان۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں ڈول بج رہا تھا تو ایک شوقین آدمی دور سے ناچ رہا تھا، تو کسی نے اس کو کہا کہ اس نے کہا اوتے دوجدہ ویتھی دوجدہ برابر ہے، وہاں بجے یا یہاں بجے ناچ تو ہے۔ تو قیامت قیامت ہی ہے، اقترب للناس حسابهم، اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جو ابتدائے قیامت میں زلازل ہے یا انتہائے قیامت میں ہے، دونوں زلازل قیامت ہے۔ اس عاجز اور فقیر کے نزدیک اس پر مبحث کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، اگرچہ ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہے۔ بس حاصل یہ ہے کہ قیامت شروع ہونے سے پہلے بھی زلزلے بہت آئیں گے۔ حدیث شریف میں ہے صبح زلزلہ ہو چکا ہوگا، زور میں پھر آ جائے گا، اور رات کو ہو چکا ہوگا، دن میں پھر اور لوگ یہی کہتے ہوں گے کہ اتنے زیادہ زلزلے، وہی علامت الساعہ، اور یہی قیامت کی علامت ہوگی۔ وہاں فرمائیں کہ لوگوں کو قیامت کی گھڑی قریب آئی، حساب کا وقت بالکل سر پر آیا اور یہ غفلت میں ہے۔ اور یہاں فرمائیں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو۔ حاصل اس کا اور اس کا ایک ہی ہے کہ قیامت برحق ہے اور اس نے آنا ہے، لہذا تیاری کرو۔ یوم ترونہا، جس دن آپ قیامت کو دیکھیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی وہ جو دودھ پلا رہی تھی۔ دودھ پلانے والی ماں جو ہوتی ہے نا، اس کے سب سے زیادہ محبت بچے سے ہوتی ہے۔ قیامت کی گھڑی میں دودھ پلانے والی شیرخوار بچے کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگے گی کہ شاید میں بچ جاؤں۔ یہ نوشہرہ کا اوجڑی کیمپ اور اسلام آباد کا اوجڑی کیمپ میں کچھ دھماکے ہوئے تھے امریکہ کی خاص رذالت اور شرارت سے، اور اس وقت کے نیک دل اور ہمدل جنرل ضیاء الحق کو تنبیہ کرنے کے لیے میں آپ کو اس کا بتا نہیں سکتا کہ نوشہرہ کے گھروں سے عورتیں کس طرح بھاگی ہے، مارکیٹوں سے لوگ کیسے دکانیں سونے اور چاندی کے چھوڑ کے جو بھاگے ہیں، کیونکہ اس کے دھماکے اتنے خطرناک تھے کہ کیپٹن اور فوجی اندر جاتے تھے اور بس پھر پتہ چل جاتا تھا کہ دھماکے کی نظر ہو گیا، اور اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں فوجی مارے گئے۔ اور وہ دھماکے اس خیال سے تھے کہ نوشہرہ سے 100 میل دور لوگوں نے بھی یہی محسوس کیا کہ شاید قیامت آ گئی ہے، یہ تو دنیا کی چیزیں رک گئی، ختم ہو گئی، لیکن قیامت جسے خدا کہتے کہ اس سے ڈرو، بچ نہیں سکو گے جب تک تقوی و پرہیزگاری نہ ہو۔ تقوی و پرہیزگاری عجیب چیز ہے کہ یوم القیامہ کے تکالیف بھی اس سے آسان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور پھینک دے گی ہر حاملہ اپنا حمل۔ 40 دن اور 17 دن کا پانی جو بچہ دانی میں جمع ہوتا ہے نا، وہ بھی نکل آئے گا، اتنا زور لگے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کوئی بے ہوشی نہیں، کوئی شخص بے ہوش نہیں، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یا رب حفاظت فرما، ہمیں محفوظ فرما، ہمارے عواقب اور انجام بخیر فرما۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے۔ بھئی اس تک تیرے استعداد نہیں ہے، یہ مسئلہ تیرے جاننے کا نہیں ہے،
آپ اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، باتیں مولویوں جیسی کر رہے ہیں، ناجائز بات ہے، یقیناً اس میں غلطی واقع ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک انجینئر ہے برسمل خان کا، اور بعض بزرگوں سے بیعت ہوا ہے اور آج کل پیر بنا ہوا ہے۔ تو ایک دن کچھ حرم میں سب علماء بیٹھے تھے، وہ باتیں کر رہا تھا، تو مولانا سنجان صاحب نے اس کو کہا کہ تم مولوی ہو یا انجینئر ہو؟ تمہیں یہاں حرم شریف میں تنخواہ مولوی کی ملتی ہے انجینئر کی ملتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو انجینئر ہوں۔ کہا بس پھر خاموش بیٹھے رہو، آپ کا میدان نہیں ہے یہ مسائل میں کلام کرنا، اس کے لیے اجل علماء ہیں، ان کا میدان ہے۔ یہ ایک مرض ہے، ایک آدمی شروع ہو جائے گا ادھر سے ادھر سے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ شاید توضیح اور بیزاوی کا حافظ ہے، اور حال یہ ہے کہ جنگ اخبار پڑھنا نہیں چاہتا ہے۔ اور تو چھوڑو، اس میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور علماء دین کو چاہیے کہ ان کی رسیاں ڈھیلی نہ کریں، بلکہ مناسب تنبیہ کے ساتھ ان کی اصلاح کریں۔ اللہ اس پر بہت ناراض ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا علم نہ ہو اور بڑی بڑی باتوں میں پڑتا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے متعلق، حضرت علی اور عائشہ کے متعلق کچھ پوچھا گیا۔ حیات الایمان میں دمیری نے نقل کی ہے، یہ دمیری محدث ہے، بہت بڑے محدث ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے احکام القرآن کے نام سے، وہ بہت حیران کن تفسیر ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ امام طحاوی سے لے چکا ہے سارا۔ طحاوی کی 30 جلدوں میں احکام القرآن ہے، صرف 4 جلدیں آئی ہے، 2500 روایات ہے اس میں، 2500 روایات ابن کثیر اور تفسیر کبیر میں نہیں، طحاوی کی صرف 4 جلدوں میں 2500 روایات۔ طحاوی کے متعلق کہتے ہیں احفظ ھذا الدین، اس دین کے محدثین میں سب سے بڑا حافظ تھا اس کا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو امام ابو حنیفہ نے ان سے پوچھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی، ہم اس وقت نہیں تھے، غلطی بھی ہو سکتی تھی کہ ہم کسی ایک کے ساتھ اس طرح ہو جاتے کہ دوسرا خفا ہو جاتا ہے، اللہ نے ہمیں بچایا، اور یہ مسئلہ قیامت کے دن مجھ سے خدا نہیں پوچھے گا کہ اے ابو حنیفہ، علی اور معاویہ جو صفین میں لڑے ہیں کون اکبر ہے، اور جنگ جمل جو علی اور عائشہ کے درمیان پیش آئی کون مجھ سے نہیں پوچھے گا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، پھر آپ مجھ سے ایسے مسائل کیوں پوچھ رہے ہیں جس میں میرے خاتمے اور میری عاقبت کا اندیشہ؟ امام ابو حنیفہ جیسے علم کس کا ہوگا؟ احتیاط اتنی زیادہ فرماتے ہیں۔ امام مالک کی خدمت میں لیث ابن سعد کے ہمراہ یمن سے کچھ وفد آئے، اور وہ امام مالک سے بڑے متاثر تھے غائبانہ، اور 36 سوالات کیے انہوں نے، وہ سوالات و جوابات موجود ہیں۔ امام مالک نے صرف 4 کے جوابات دے دیے، 32 کے لیے کہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، میرے مسائل نہیں۔ لیث ابن سعد کان افقہ من مالک، امام مالک نے کہا کہ میں جوابات آپ کی طرف سے، کہا میری طرف سے نہیں، اپنی طرف سے، تاکہ آپ اس میں ملزم ہوں، میرا نام کیوں لیتے، میں نے تو خود معذرت کی ہے۔ تو سوال جواب میں بھی احتیاط ہونے چاہیے، ہر سوال قابل جواب نہیں ہوتا۔ علم کا مقصد ہر دریا میں چھلانگ مارنا نہیں ہے، علم کا مقصد بہت سارے میدانوں سے بچ کے چلنا ہے۔ عالم محتاط زیادہ بہتر ہے، اور علم جتنا قوی ہوگا اور وسعت کا ہوگا، آدمی میں احتیاط پیدا ہوگی، یہ بات یاد رکھیں، کبھی بھی وہ بے احتیاطی نہیں کرے گا۔ اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں خدا کے بارے میں بغیر علم کے،
جب علم نہیں تو جھگڑتے کیسے؟ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ساتھ دیتا ہے ہر شیطان سرکش کا۔ میں نے ایک حال میں نکاح پڑھا تو مجھ سے ایک آدمی پوچھتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پوچھا لڑکی والوں سے اور ایک دفعہ پوچھا لڑکے والوں سے؟ میں نے کہا ایک دفعہ پوچھنا کافی ہے اور اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کہا آپ کے علاوہ اور علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 3 دفعہ پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے ایسے علماء کو بھی دیکھا ہے جو لڑکے سے آمنت باللہ پڑھواتے ہیں۔ کیا حال میں اس بچے سے آمنت باللہ بھی پڑھوائے؟ تو وہ کہنے لگا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا پھر آپ بھی سنائیں کہ مسلمان ہے یا نہیں، ہندو کی حیثیت سے باتیں کر رہا ہے۔ تو اب یہ اس کا میدان نہیں ہے کتاب النکاح، وہ نہیں جانتا کہ ایک دفعہ ایجاب قبول کافی ہے۔ اس لیے مولانا اشرف علی صاحب نے جرأت کی، خدا جزائے خیر دے، امداد الفتاوی میں لکھا کہ 3 دفعہ پوچھنا مستحب بھی نہیں ہے، فضول میں ناکارہ کام۔ ایسے کئی مسائل ہیں جس پہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور ان مسائل میں شریعت کا اتباع وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ شریعت بالکل واضح آئینہ ہے، ہر ایک اس میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اور ہم شریعت کے سامنے جواب دیں، لوگوں کے سامنے جواب دیں نہیں، لوگ اپنا کام کریں، لوگ ہمارے سامنے جواب دیں، ہم ان کے استاد اور شیخ و امام اور دین کے رہنمائے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو لوگ بغیر علم کے دین میں پڑھتے ہیں وہ پھر سرکش شیطان کا ساتھ دیتے ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ علم کو بدنام کرے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، لکھا گیا ہے شیطان کے بارے میں جو اس کو دوست بنائے، فانہ یضلہ، وہ اس کو بہراہ کرے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور لے چلے گا اس کو جلانے والے عذاب کی طرف، رہنمائی کرے گا۔ میں نے عام معنی کیا، لے چلے گا، وہ کیا رہنمائی کرے گا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کہتے ہیں مدنی سورت یا ایھا الذین آمنوا اور مکی صورت، اس پر علماء نے گرفت کی کہ یہ قاعدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو مدنی صورت ہے، خطابات سب یا ایھا الناس ہے۔ بقرہ مدنی صورت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگو، اگر ہو تم شک میں دوبارہ اٹھنے سے، مرنے کے بعد زندگی تم کو گراں لگتی ہے کہ شاید نہیں ہو سکتا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پس ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ تمہیں پتہ ہے کس کس مٹی سے تمہاری ٹانگیں اور ہاتھ بنے؟ یہ جو تم اتنے بڑے علم کا دعویٰ کرتے ہو کہ شاید مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، تمہارا یہ منہ اس قابل ہے کہ ایسی باتیں کرے؟ ثم من نطفۃ، پھر ایک بوندے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے لوتڑے سے، مخلقۃ، بنے ہوئے، وغیر مخلقہ، اور نہ بنے ہوئے، لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کریں تم کو۔ یہ مرحلہ تمہیں یاد ہے؟ اتنی عقل ہے تو اپنے آپ سے بے خبر ہے، قیامت کا کیا انکار کر رہا ہے؟ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہراتے ہیں بچہ دانیوں میں، مَا نَشَاءُ، جس کو چاہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقررہ تک، 9 مہینے پورے ہونے لگتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو چھوٹے بچے کی شکل میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی طاقت توانائی کو، پھر جوان بنتے ہو، مستنڈے ہوتے ہو، پھر یہ بڑے بڑے کندھے اور بڑے بڑے چھڈے چہرے نکل آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، اللہ نے ایسا کیا ہے۔ یہ خریتا گورو پسارا شپیتا گورا، یہ خلیتا گورو دی غٹ غٹ خبر تا گورا، اول ځان د خپل کناټو نه خبر کا، ځان د خپل نظام زندگی نه خبر کا،
پاغ مسئلو کلام کئی چاہ قرآن کے بس سر بیان شوی. اللہ نے اس لیے یہ بیان کیا کہ یہ تمہارے اپنے مرحلے جو تم پر بیتے ہیں یہ تمہیں یاد ہے کیا؟ پہلے تو یہ مجھے بتاؤ. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہے جو لٹائے جاتے ہیں کمزور عمر کی طرف. رذیل عمر، ارذل، توبہ. سب سے شریف عمر کون سی ہے؟ جس میں انسان علم سیکھتا ہو، علم پڑھاتا ہو اور علم اس کا کسب ہو. کائنات میں اس سے بہتر عمر نہیں ہو سکتی. قرآن کو دیکھو سمجھ میں آئے گا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بعض تم میں سے ایسے عمر کو پہنچ جاتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جو چیزیں وہ کبھی جانتا تھا اب نہیں جانتا. آئے ہائے. ہمارے ایک بزرگ کافی بوڑھے ہو گئے تو ان کا بیٹا آیا باپ سے ملنے کے لیے. تو اب دماغ ان کا کافی 100 سال سے زیادہ ہے. بیٹے کو کہتے ہیں لالا پر خیر آ گئے السلام علیکم سنجھے. اب بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رویا. اس نے کہا وہی ابا کو کیا ہو گیا. ہمارے ایک ساتھی تھے وہ مجھے کہتے ہیں میری نانی ہے وہ بھی 100 سال کے قریب ہے. میں کراچی آ رہا تھا اس سے رخصت لینے گیا یک دم کہنے لگی کاکا جی سلام علیکم. تو خیر امامت تو مستان حسین تو خبریں کے ماتا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. توبہ. اور ہمارے ایک بزرگ ہے وہ اکثر العلوم کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں اور بڑے واقعات ہیں ان کے حیران کن. یہ اللہ کا احسان ہے کہ علماء دین ہول فول نہیں بکتے ہیں بالکل نامناسب. بس یہی کہ کسی ویسے عالم کو حضرت مدنی کہا، احسن العلوم کو دیوبند کہا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 8 سال یہی گزارے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ عمر بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. بس عمری و عمر امتی ما بین 60 الی 70. ایسی عمر میں آدمی جائے کہ الناس احوج الیہ، کائنات اس کے محتاج ہو. جیسے مفتی محمود تمام کراچی کے مولویوں کو جمع کیا تھا کہ تم نے ضیاء الحق کو جواز زکوٰۃ کا فتویٰ دیا کیسے، مجھے یہ بتاؤ. بیٹھو یہاں مجھ سے بات کرو، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں. اور حضرت نے کہا 2 صورتیں ہیں، یا تم بتاؤ کہ کیوں جائز کہا، میں اخیر میں گرفت کروں گا جوابات دوں گا. دوسری صورت یہ ہے کہ میں تقریر کروں اور آپ اس کی گرفت کریں. تو جتنے علماء تھے انہوں نے کہا ہم پہلے رجوع کر رہے ہیں، ہم نہ گرفت کریں گے نہ آپ کے سامنے تقریر کر سکتے ہیں. تو حضرت نے کہا اس طرح احترام میں رجوع شرعاً جائز نہیں ہے. آپ نے جو فتویٰ لکھا تھا تو ضیاء الحق کے لحاظ میں لکھا تھا. کیا آپ علماء دیوبند نہیں تھے؟ میرے لحاظ میں رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ پر گرفت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تینوں باتوں میں آپ غلطی پر ہیں. آپ نے بینک کے رکوم کو اموال ظاہرہ کہا ہے. 1400 سال میں کوئی قاعدہ نہیں اسلام میں کہ یہ اموال باطنہ ہے. اس کی زکوٰۃ مالک خود دے گا. حضرت عمر اور حضرت عثمان کے واضح احکام موجود ہیں اور 4 ائمہ اس پر متفق ہیں. اور آپ نے بینکوں سے بغیر نیت کے کٹوتی کرائی ہے جبکہ زکوٰۃ کے بعدات محض ہے اور اس میں نماز کی طرح نیت شرط ہے. اس طرح موٹی موٹی باتیں انہوں نے کہی. اور پھر ہمارے ان بزرگوں نے غیر مفتی محمود کی مثال باہر کی تھی اور دوسرے مولویوں کی مثال عام برتنوں کی تھی جو پانی سے بھرے ہوئے ہو. اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ خیر نہیں ہے آج ہماری. لیکن حضرت نے بڑے آرام تسلی سے کہا کہ اگر آپ کے دلائل اور گفتگو سے مجھے تسلی ہوئی تو میں آپ کے حق میں رجوع کرنے میں آر نہیں سمجھوں گا. ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہے تاکہ یہ منہ کھولے. اور میں آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آئی
اور میں نے آپ کے فتوے کی غلطی آپ پر واضح کی تو مجھے آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ بھی یقیناً رجوع الی الحق کریں گے اور مجھے آپ سے اس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ حضرت نے وہ بیان شروع کر دیا۔ خود حضرت مولانا تقی عثمانی مدظلو لکھتے ہیں کہ حضرت نے ایسا زبردست اس کا تمہید قائم کیا کہ ہم بہت خوش ہوئے کہ طبیعت بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ جس مسئلے پر کلام کرتے تھے ان جیسا کلام کوئی دوسرا ماں کا بیٹا نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایسا سازگار ماحول بناتے تھے۔ ہمارے استاذ تیوام کو بخاری شریف پڑھاتے تھے اور وہ کہتے تھے مفتی محمود آیا ہے مہمان خانے میں بیٹھا ہوا، اس طرح حقارت سے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا بیان مفتی ظہر ولی شاہ صاحب کا۔ اس طرح کے بیانات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں اور وہ آپ کو بروقت موصول ہو۔ اگلے بیان تک ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔